بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے پاکستان کے وزیر اعظم۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے 201 ووٹ لیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے تقریر بھی کی۔ تو تقریر کے دوران پی ٹی آئی نے یہ جو وہاں پر سنی اتحاد کونسل کی شکل میں موجود ہے بھرپور احتجاج کیا، اور ماضی کے بالکل برعکس وہ سارا ٹائم جب تک شہباز شریف صاحب تقریر کرتے رہے احتجاج جاری رہا۔ اس سے پہلے جو احتجاج ہوتا تھا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوتا تھا۔ آج سے میں 2-3 دہائیوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی تقریر شروع کی حکومت نے، صدر کا انتخاب ہوا، تقریر ہوئی یا وزیر اعظم کی، تو پہلے 2-3 منٹ اچھا بھرپور احتجاج کر کے وہ واک آؤٹ کر کے باہر چلے جاتے تھے۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، اور وہ جو بھی صدر صاحب ہوتے تھے یا وزیر اعظم ہوتے تھے یا بجٹ سپیچ ہوتی تھی وہ پھر آرام سے ڈیلیور ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے جو مزاحمت کی ہے، جو اپوزیشن کی ہے، وہ ریئل اپوزیشن ہے۔ اس میں وہ کسی طرح سے بھی اس حکومت کو بریک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آگے سچویشن آنے والی ہے اس کا اندازہ نواز شریف کا منہ دیکھ کے بھی لگ رہا تھا، اور جو سارے دوسرے قائدین جو وہاں پر موجود تھے، جس میں آصف زرداری بھی مجھے آج پہلی دفعہ پریشان نظر آئے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے، اتنے زیادہ اراکین وہ نواز شریف کو اس کے منہ پر نعرے لگا رہے تھے، ان کے خلاف بات کر رہے تھے، اور شہباز شریف کو اور ساری لیڈرشپ بیٹھی تھی۔ لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، کیونکہ اب اس میں جمشید دستی، اس میں شیر افضل مروت، اس میں پھر خود عمر ایوب، اب وہ پھر علی محمد خان، اسد کیسر، یعنی وہ لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ بھرپور جنہوں نے آج مزاحمت کی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں شہباز شریف کی تقریر پر۔ شہباز شریف صاحب کی بطور 24ویں وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے بعد یہ پہلی تقریر تھی، اور یہ سوچا جا رہا تھا، حکومت کا کام ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ فائر فائٹنگ کرتی ہے، وہ جذبات کو نیچے لے کے آتی ہے، کیونکہ حکومت کو کنفرنٹریشن میں فائدہ نہیں ہوتا، اپوزیشن کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا لوز کرنے کے لیے، تو وہ نعرے بھی لگاتے ہیں، تقریر کو ڈسرپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرے اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھائے اور لے کے چلے۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی، وہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کسی ایسے سیاستدان کی تقریر ہے جو مفاہمت پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے جو آج گفتگو کی، اس میں ایک تو کوئی انسینٹیو نہیں دیا اپوزیشن کو کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں آ کر، اور پھر جو انہوں نے دعوے کیے عوام کے لیے، ان دعووں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کو پورا کرنے کی سکت اس حکومت میں نہیں ہے۔ اس کے لیے فنڈز چاہیے۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں ہم ہاسپٹل بنائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں گے، زراعت کے شعبے میں بڑی ہم کسانوں کو پیسے دیں گے، تو وہ پیسے چاہیے اس کے لیے، تو پیسے تو نہیں ہیں۔ اب پیسے لانے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو۔ اچھا، سیاسی استحکام کے لیے ضروری کہ جو آج کے مناظر ہمیں نظر آئے، جس میں اپوزیشن اتنا احتجاج کر رہی ہے، بالکل جو آئسولیٹ کر دیا انہوں نے حکومت کو، تو اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، کوئی الیکشن پہ جو دھاندلی ہے یا فارم 45 کا معاملہ ہے اس پر بیٹھ کر بات کرنے کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے پہلے میثاق جمہوریت کہا تھا انہیں، اب ہم میثاق مفاہمت کہتے ہیں، لیکن کن بنیادوں پر کوئی اس کے 1-2 امپورٹنٹ چیزیں یا اس کی بنیاد بالکل نہیں بیان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نعرہ صرف منافقت پر مبنی تھا، جھوٹ پر وہ بات تھی۔ اس حوالے سے بالکل شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کوئی پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سیاسی استحکام اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا، عدم استحکام رہے گا، کنفرنٹیشن رہے گی، جھگڑا ہوتا رہے گا۔ تو جو آپ نے جو دعوے کیے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے، وہ تو سارے کے سارے ہوا میں اڑ گئے، کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے قرضے کی قسط ادا کرنے کے نہیں ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے اور نوجوانوں کو اسکالرشپ، لاکھوں نوجوانوں کو اسکالرشپ، اور باقی یہ جو سارے وعدے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے، پیسہ نہیں ہے تو وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کنفرنٹریشن، اب اگر بالفرض میں مان بھی لوں کہ انہوں نے جو کیا کہا ہے کہ جی آ جائیں معاہدہ مفاہمت ہم کرتے ہیں، میثاق مفاہمت، تو اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے بات کہی،
اب جو ایک بڑی کنفرنٹریشن ہے پی ٹی آئی اور اس حکومت کے بیچ میں، اس میں یہ توشہ خانہ کیس جس طریقے سے اس کو فیصلہ کیا گیا، جس میں گھڑی چوری کے الزام لگائے گئے، تو اپنی تقریر میں انہوں نے آج کہا کہ چاہے میں بجلی چوری کی میں بات کر رہا ہوں، میں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے گھڑی چوری عمران خان کا ذکر کیا اس میں، نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کرپشن کے چارجز ہیں اس حوالے سے کوئی بھی کسی طریقے سے بھی یہ حکومت کوئی بات کرنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آ جائیں معاملہ 9 مئی. اب 9 مئی پی ٹی آئی کی ایک پوزیشن ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے، بانی چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائیں، جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں. پی ٹی آئی تو کھلے عام کہتی ہے کہ یہ ایک سازش تھی. 9 مئی ہم نے تو کوئی پلان نہیں کیا. یہ جب آپ اس کی کریں گے پوری انویسٹیگیشن اور آگ لگانے والے بندوں کو پکڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا. حکومت جو ہے شہباز شریف کی 9 مئی والے واقعے پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل کوئی کسی چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ تو انہوں نے بڑا اس کو ایک جذباتی انداز میں شہداء کا ایشو بنایا اور اس میں انہوں نے کہا بالکل ان کو سزا ملے گی. تو اگر 9 مئی کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونی اور پی ٹی آئی کو ہی انویسٹیگیشن کے بغیر آپ نے اس کا ذمہ دار قرار دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو میثاق مفاہمت کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، جھوٹ پر مبنی آپ گفتگو کر رہے ہیں. ایکچولی ڈونٹ مین اٹ. کیونکہ اور 9 مئی میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ایس کیو پر حملہ ہوا. اب یہ ایک اسپیشل جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، حملہ ہوا، شہداء کی توہین ہوئی، ایسا پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو ان کا موقف بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذمت کی اور ہم خود چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی ان کو آپ لے کے جائیں، ان کو سزا کے انصاف کے کٹہرے میں لے کے جائیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ملبہ ان پہ ڈالا گیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں، یہ کیا کسی اور نے ایک سازش کے تحت کیا. اور جب آپ اس کو انویسٹیگیشن ہوگی تو جو سامنے آئیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس نے کیا. اب اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو ہو نہیں رہی. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے لیٹر کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اس میں پھر وہی بات کہ جی ایک طرح سے اداروں کو آج پھر اپنی تقریر میں ملائن کیا کہ جناب ہم نے تو کبھی بھی الزام نہیں لگایا. اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور پاکستان کے لیے جو امداد آنی ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو آپ پاکستان میں عدالتیں ہیں، پاکستان میں الیکشن کمیشن ہے، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہاں سے ہی یہ بات چلتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کیونکہ اس حکومت کو اقتدار میں لے کے آیا اور یہ عدالتیں جو ہیں اس وقت آن بورڈ ہیں اپیرنٹلی، اور بالکل کوئی ریلیف کسی پی ٹی آئی کو نہیں دیا انہوں نے. اور اس لیے شہباز شریف صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جو باہر جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو پریشر ہے، کیونکہ اب آج کی جو تقریر ہے اور جو ماحول ہے اس کے بعد تو یہ طے ہو گیا کہ پیسے بھی نہیں ملیں گے، آئی ایم ایف نہیں دے گا پیسے، آپ دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ آئی ایم ایف نے یہ پرومس کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کی اپنی گائیڈ لائنز میں ہے، تو بیرونی دنیا سے کوئی کسی طرح سے بھی کوئی زیادہ امداد نہیں مل رہی. اور آپ کو ایک میں خبر دے دیتا ہوں. ابھی خبر یہ ہے کہ بہت کوشش کی ہے پاکستان نے کہ جو بیرونی حکومتیں ہیں وہ کوئی مبارکباد کا پیغام دے دیں. ابھی تک کسی حکومت نے کوئی مبارکباد نہیں دی اور آنی بھی نہیں ہے مبارکباد، اس لیے کہ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن فراڈز کی، ووٹرز فراڈ کی. تو مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے پاکستان کا دفتر خارجہ ان الیکشنز کو بیرونی دنیا میں اس کو کریڈیبل بنانے کے لیے. اس لیے جو اس کے نتائج ہیں کسی کو کوئی مبارکباد نہیں آ رہی، کسی کو کوئی مبارکباد نہیں آ رہی، نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، نہ آصف زرداری کو کوئی مبارکباد نہیں آئی کہیں سے. یہ وزیر اعلیٰ انتخاب ان کا ہوا ہے، کہیں سے ان کو کوئی مبارکباد نہیں آئی. مکمل طور پہ ناکام وزارت خارجہ. اور آج کی جو تقریر ہے، آج کا جو ایپیسوڈ ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے، مکمل طور پہ ایک ناکام فلاپ شو. نہ اس سے استحکام آئے گا، نہ اس سے پیسے ملیں گے، نہ اس سے ملک میں کوئی مفاہمت کا سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ شہباز شریف صاحب کی جو منافقت تھی، ایک طرف معاہدہ مفاہمت،
دوسری طرف 9 مئی کے کرداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایک طرف معاہدہ مفاہمت، دوسری طرف میں گھڑی چوری کی بات نہیں کر رہا، میں بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس میں کہ یہ جو شور مچاتے رہے ہیں، پہلے بھی شور مچاتے رہے، اب بھی شور مچاتے رہیں گے۔ تو آج کی جو تقریر ہے وہ ایک اس لحاظ سے کہ کیا یہ پاکستان میں سیاسی پروسیس کو آگے چلائے گی؟ بالکل نہیں۔ ہاں، نون لیگ کے لوگ یہ کہیں گے، جو ان کے حمایتی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اتنے شور شرابے کے باوجود دیکھیں شہباز شریف نے تقریر کی اور شہباز شریف چھا گیا اور نواز شریف بیٹھا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تیری صبح بتا رہی تھی تیری رات کا فسانہ، وہ اجڑے چہرے، وہ رنگت، اور وہ جو خاص طور پر اگر آپ نواز شریف کا چہرہ دیکھیں تو ظاہر ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پہلے۔ آئی بلیو ہی وڈ ہیو بین تھنکنگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔